کہ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ان کے منہ سے جو نکلے عین فرمان الہی ہے، ان کے منہ سے جو نکلے عین فرمان الہی ہے، ان کی رحلت کو نہ سمجھو اختتام زندگی، ان کی رحلت کو نہ سمجھو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، ان کی رحلت کو نہ سمجھو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ان کے منہ سے جو نکلے عین فرمان الہی ہے۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کا ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جب اس آیت کریمہ پہ اللہ والوں نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ والے اپنی پرہیزگاری کی بنا پر، اپنے گناہوں سے بچاؤ کی بنا پر اور حق پرستی کی بنا پر آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے اور ان کی پہچان بھی باقی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح سے ہر مسلمانوں کو نہیں بلکہ اس آیت کریمہ میں انسانوں کو یا ایھا الناس کہہ کر کے ہر انسانوں کو حکم ہوا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ حضرات محترم، یہاں پہ خصوصی طور پہ یا ایھا الذین آمنوا بھی آ سکتا تھا، یا ایھا المسلمون بھی آ سکتا تھا، مگر معاملہ یہاں پہ یہ نہیں آیا، آیت کا جز میں یہ نہیں آیا، بلکہ آیا کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، تم کس کی پوجا کرو، کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو اور پرہیزگاری کی راہ کو اپنا سکو۔ حضرات محترم، آج حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ والوں کی بارگاہ مقدسہ میں ہمیشہ جانا آنا لگا کر کے رکھتے ہیں، اور اگر کسی بھی بنا پہ نہ بھی جائیں تو اپنی تختی دل میں ان کی محبت جان و دل سے بسا کر رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ والوں نے اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو بسایا، دنیا کی محبت کو نکال دیا، دنیا کی محبت کو نہ بسایا، تو رب کعبہ کی محبت کو اللہ والوں نے اپنے تختی دل پہ بسایا، اور رب کعبہ نے تمام عالم اسلام کے دلوں میں، تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت کو بسا دیا۔ حضرات محترم، اس وجہ سے جب ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں تو دو ہی چوکھٹوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، یا تو چلو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں چلو، نماز پڑھیں گے، رو رو کر کے دعا کریں گے، ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی، ہمیں سکون مل جائے گا، یا نہیں تو ہم اس نیت سے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ چلو ہم کافی پریشان ہیں، ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں، ہماری زبان میں وہ قوت نہیں جو ڈائریکٹ ہم اللہ رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں یہ عرض کریں اور رب کعبہ سن لے۔ چلو چلو رب کعبہ کی کسی محبوبین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، رب کعبہ کے کسی نیک بندے کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کی چوکھٹ پر جا کر کے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں یہ دعا کریں گے،
مولا ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم ناکارہ ہیں، ہم اپنے لیے اگر چاہتے تو ہم دنیا دار سے ہم وسیلہ مانگ سکتے تھے، مگر مولا ہم دنیا دار سے وسیلہ مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ تیرے نیک بندہ سے وسیلہ لے کر کے تیری بارگاہ مقدسہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مولا ہماری ان پریشانیوں کو دور عطا فرما، مولا ہمیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مولا ہمیں ان دکھ اور تکلیف سے دوری عطا فرما۔ حضرات محترم، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وسیلے سے کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم ان عقیدوں پہ ہی چلتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم عقیدہ اگر مانتے ہیں، ان عقیدے پہ چلتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو اسے ہم عمل میں بھی لیتے ہیں، مگر بعض وہ بھی ہیں جو عقیدہ سے انکار کرتے ہیں، ان وسیلوں سے انکار کرتے ہیں، مگر وہ ہمیں ہمیشہ انہیں ہر موقع پر، ہر بات پر، ہر راہ پر انہیں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرات محترم، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو وسیلے کا انکار تو کریں مگر جب وقت آئے تو ہم وسیلے کو تلاش کریں۔ ارے ہم تو ان میں سے ہیں کہ ہم ہمیشہ وسیلے کو تلاش بھی کرتے ہیں اور تلاش کرنے سے پہلے ہم اپنے تختی دل سے انہیں جان و دل سے مانتے بھی ہیں۔ حضرات محترم، جب ہم مانتے ہیں تو میدان محشر میں بھی وسیلے سے ہی کام کیا جائے گا، وسیلہ ہی کام آئے گا۔ اگر کوئی ڈائریکٹ چاہے گا کہ میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں گا تو وہ ہرگز کسی بھی صورتحال میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انہیں بھی سب سے پہلے عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، یعنی کہ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ مگر انبیاء کرام بھی اس انتظار میں رہیں گے کب مالک مختار کے، دونوں جہاں کے مالک و مختار کا حکم ہو جائے، کب لب پاک مصطفیٰ کھل جائے تاکہ تمام انبیاء کو اجازت مل جائے، اے میرے غلاموں آؤ ہم تمہاری بھی مغفرت کروائیں گے، اے غلاموں تم جہنمی ہو آؤ جنت میں داخل کروائیں۔ مگر سب سے پہلے وہاں پہ وسیلہ سب کے سب، اول سے لے کر آخر تک، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے قیامت تک میں جتنے بھی انبیاء کرام، اولیاء اعظام، بزرگان دین ہوں گے، سبوں کو یہی امید ہوگی کہ فرمان مصطفیٰ جب تک جاری نہ ہو جائے گا، فرمان مصطفیٰ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب تک کہ رب کعبہ کی بارگاہ میں اپنے سر انور کو سجدے میں نہ رکھ دیں، رب کعبہ کی بارگاہ سے اجازت نہ مل جائے کہ اب میرے مصطفیٰ کریم میری بارگاہ میں آ چکا ہے، اے میرے انبیاء، اے میرے نبیوں، اے میرے صحاباؤں، اے میرے محبوبین، آؤ اب میرے مصطفیٰ آ چکے ہیں۔ آدم تم آنا چاہتے ہو اپنے غلاموں کی مغفرت کے لیے آ جاؤ، نوح تم آنا چاہتے ہو آ جاؤ، نوح علیہ السلام تم آنا چاہتے ہو آ جاؤ، شیس تم آنا چاہتے ہو آ جاؤ، عیسیٰ تم آنا چاہتے ہو آ جاؤ، موسیٰ تم آنا چاہتے ہو آ جاؤ، ابراہیم تم آنا چاہتے ہو آ جاؤ، اسماعیل تم آنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ اے مسلمانوں، جب وہاں پہ بھی جب وسیلے کی ضرورت پڑے گی، کوئی ڈائریکٹ رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو کر کے یہ نہیں کہے گا کہ مولا میں تیری نماز پڑھتا تھا تو مجھے جنت میں داخل کر دے، مولا میں تیرا روزہ رکھتا تھا تو مجھے جنت میں داخل کر دے، مولا میں تیرے ہر عبادت کو قبول کرتا، ہر عبادت کو میں تیرے ادا کرتا تھا، ہر فرمان کو میں ادا کرتا تھا، وہاں پہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نہیں مسلمانوں، بلکہ اس وقت بھی رب کعبہ کی بارگاہ سے یہ پیغام آئے گا، یہ سوال ہوگا آپ سے کہ اے بندہ، تو میرا نماز تو پڑھتا تھا، نماز اپنی جگہ پر ہے، تو روزہ تو رکھتا تھا، روزہ اپنی جگہ پر ہے، تو زکوٰۃ تو دیتا تھا، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ ہے، حج تو کرتا تھا، حج اپنی جگہ پر ہے، ساری باتیں تو ایک طرف ہے، تمام عبادت الہی ایک طرف ہے، مگر تو اتنا تو بتا کہ تو میرے مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا تھا یا نہیں؟ حضرات محترم، جب رب کعبہ کی بارگاہ میں آپ کہیں گے کہ ہاں میں یا مالک پروردگار میں محبت کرتا تھا، پھر رب کعبہ فرمائے گا کہ اے کلمہ نماز پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اے ڈائریکٹ مجھ سے جنت مانگنے والوں، یہ تو بتاؤ کہ میرے نبی کے صحابہ سے تم محبت کرتے تھے یا نہیں؟ میرے تابعین سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ میرے بزرگوں سے، میرے محبوبین بندوں سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟
اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوگا تو رب کعبہ فرمائے گا کہ پھر تم مصطفیٰ کریم کے صفوں میں لگ جاؤ۔ رب کعبہ بھی نہیں فرمائے گا کہ جا تو ساری عبادتوں کو کیا ہے تو جنت میں چلا جا، بلکہ رب کعبہ کا بھی فرمان یہی ہوگا کہ جا مصطفیٰ کریم کے صفوں میں کھڑا ہو جا، جسے مصطفیٰ چاہیں گے جنت میں لے کر کے جائیں گے، اور جسے چاہیں گے جنت میں بھی ہوگا تو جہنم سے نکال کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر آئے، آخری پیغمبر بن کر کے دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ اب نبی ہمارے آقا کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں، اب دوسرا نبی نہیں تو دین کی تبلیغ ہوگی کیسے؟ اے ابو بکر، میں دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دین کی تبلیغ کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، دین کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے، تم کیسے چلاؤ گے یہ اپنے خیال رکھنا۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تمہیں دین کو چلانا ہے، تمہیں قوم مسلم کو چلانا ہے۔ جب ابو بکر صدیق جانے لگے تو عمر کو کہے گئے کہ اے عمر اب تمہیں چلانا ہے، عمر جب جانے لگے اے عثمان اب تمہیں چلانا ہے، عثمان جب جانے لگے تو کہنے لگے اے علی اب تمہیں چلانا ہے، جب علی جانے لگے تو اے حسن اب تمہیں چلانا ہے، حسن جانے لگے تو اے امیر معاویہ اب تمہیں چلانا ہے۔ اس طرح سے چلتے چلتے ہم تک یہ دین پہنچا، اولیاء کرام بزرگان دین کے توسل سے ہم تک دین پہنچا۔ اے مسلمانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، اگر ڈائریکٹ رب کعبہ کی بارگاہ سے ہمیں سب کچھ مل گیا ہوا ہوتا، اگر رب کعبہ ہر چیز پہ قادر قدرت ہے، ذاتی عطا کرنے والا، ذاتی دینے والا تو رب کعبہ ہے، مگر رب کعبہ نے ہر چیز کی ذمہ داری اپنے محبوبین کو دے دیا کہ اے مصطفیٰ کریم، پورے خزانے کی مالک اب ہم نے تمہیں بنا دیا، تم جنہیں چاہو جو چاہو عطا کر دو۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب جو ہے رب کعبہ نے ہمارے پاس چھوڑ دیا ہے، اب میرے جو محبوبین ہیں، جو میرے متعلقین ہیں، جو مجھے جان و دل سے چاہتے ہیں، یعنی کہ جن کا ایمان اللہ اس کے رسول کی ذات پر ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اب تو سبوں کو اپنے اختیار دے دیا جائے۔ اے میرے محبوب بندو، اے میرے محبوب غلاموں، تم جنہیں چاہو جو چاہو عطا کر دو۔ حضرات محترم، یہی وجہ تھی کہ فاضل بریلوی امام احمد رضا خان کے صاحب زادے، جن کو دنیا حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، وہی حضور مفتی اعظم ہند ہیں۔ جب سرزمین گجرات کے سرزمین احمد آباد میں جاتے ہیں، وہاں پہ جب جاتے ہیں، آپ قیام گاہ میں جاتے ہیں، ایک عورت روتی گڑ گڑاتی ہوئی آتی ہے، آنے کے بعد وہ عورت بھی ایسی کہ انہیں اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ گیا تھا، سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ مقدسہ میں آتی ہے، آنے کے بعد زار و قطار رونے لگتی ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند پوچھتے ہیں، اے خاتون تو پریشان کیوں ہے، تو روتی کیوں ہے، گڑ گڑاتی کیوں ہے؟ ہمارے آقا حضور مفتی اعظم ہند کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا، اے خاتون بتا معاملہ کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہیں کہ سرکار میرا شوہر بے قصور ہے، یا رسول میرے سرکار میرا شوہر کا کوئی قصور نہیں ہے، میرے شوہر کی کوئی غلطیاں نہیں ہے، پھر بھی احمد آباد کے جج نے میرے شوہر کو، میرے پتی کو، میرے شوہر کو حضور سرکار یہاں کے جج نے میرے شوہر کو حکم دے دیا ہے پھانسی کا، سزا دے دیا ہے پھانسی کا۔ سرکار ان کی کوئی غلطی نہیں اور میرے آگے پیچھے اب کوئی سہارا نہیں، سرکار اب میں آپ کی بارگاہ میں امید سے لے کر کے آئی ہوں۔ حضرات محترم، اب میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک شبد ہے اور وہ شبد یہ ہے کہ اگر وہی عورت چاہتی تو ڈائریکٹ مسجد میں آ جاتی، اگر وہی عورت چاہتی تو اور کوئی بڑے بڑے سیٹھوں کے پاس چلی جاتی، بڑے پیسے والوں کے پاس چلی جاتی، مگر انہیں معلوم تھا کہ جب ہم مسجد میں جائیں گے تو مسجد میں دعا قبول ہونے میں تو ٹائم لگے گا، اگر کسی بادشاہ کے پاس جائیں گے، کسی پیسے والوں کے پاس جائیں گے، انہیں سوچنے کا بھی ٹائم لگے گا، اتنی ہی دیر میں میرے شوہر پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا ہوا ہوگا۔ مگر یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ
اللہ کا محبوب بندہ ہے, جو سچا نبی کا سچا اور اچھا دیوانہ ہے, اگر ان کی بارگاہ میں چلی گئی اور اگر ان کے صرف ایک بار ہونٹ ہل گئے کہ اے عورت جا تو کامیاب ہے, اے عورت جا تیرے شوہر بے قصور ہے تو بچ جائے گا, تو وہاں پہ لیٹ ہوگا, وہاں پہ انتظار کرنا پڑے گا. مگر اللہ والوں کی بارگاہ میں کوئی انتظار نہیں ہوگا, بلکہ فیصلہ ہاتھوں ہاتھ ہوگا. اس امید پر وہ عورت جاتی ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں جانے کے بعد وہ عورت رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے جب اپنی باتیں اپنے دکھ کو سناتی ہیں, سنانے کے بعد سرکار حضور مفتی اعظم ہند ایک تعویذ دیتے ہیں اور تعویذ دینے کے بعد اس عورت کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں کہ اے خاتون یہاں سے جا اور اس تعویذ کو اپنے شوہر کے گلے میں ڈال دے. حضرات محترم, اس عورت کے شوہر تو جیل میں بند تھے. یہ خاتون جاتی ہے گھر میں, جانے کے بعد اس تعویذ کو بناتی ہے, تیار کرتی ہے, فوراً وہاں سے وہ جیل میں جاتی ہے, اپنے شوہر سے ملتی ہیں اور ملنے کے بعد اپنے شوہر کو وہاں پہ صبر دیتی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار, اس تعویذ کو آپ پہن لیجئے, اے میرے شوہر نامدار, اس تعویذ کو پہن لیجئے. ایک اللہ کے محبوب بندہ کا فرمان ہے, اللہ کے نیک بندہ کا فرمان ہے, اب بریلی سے آنے والے ایک فقیر کا فرمان ہے کہ زمین ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے, اے خاتون تیرے شوہر کو پھانسی نہیں ہو سکتی ہے, اے خاتون تیرے شوہر کو پھانسی نہیں ہو سکتی ہے. حضرات محترم, ان کے شوہر جیل میں رہ کر کے ان کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اے میری بیوی, اللہ اس کے رسول کے اوپر بھروسہ تو ہے, اللہ والوں کے اوپر بھروسہ تو ہے, مگر وقت بالکل قریب آ چکا ہے, پھانسی کا ٹائم بھی متعین کر دیا گیا ہے, اب کیا ہوگا. وہ خاتون کا عقیدہ, ایک عورت کا عقیدہ دیکھیے, وہ خاتون کہتی ہے کہ اے میرے شوہر نامدار, جب بریلی کے فقیر نے کہہ دیا کہ میرے شوہر کو پھانسی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی, لہذا آپ صبر کیجئے, وقت کا انتظار کیجئے. وقت آ جاتا ہے پھانسی کا, پھانسی گاہ تک لے کر کے جایا جاتا ہے, پھانسی کی کوٹری میں لے کر کے جایا جاتا ہے. پھانسی کی جگہ پہ گلے میں رسی لگا کر کے لٹکا دیا جاتا ہے. حضرات محترم, اس وقت جو پھانسی دی جاتی تھی, لائٹ کے حساب سے, لائٹ سے جو ہے بٹن دبایا جاتا تھا. حضرات محترم, جب وہاں پہ وقت آیا پھانسی دینے کا, وہاں پہ جج موجود ہے, وہاں پہ جو بھی جن کو بھی متعین کیا گیا تھا سب وہاں پہ موجود ہیں. موجود ہونے کے بعد تقریباً 2 سے 3 منٹ پہلے لائٹ چلی جاتی ہے, اور جاتی ہے تو 1 گھنٹے تک لائٹ نہیں آتی. پھانسی کا ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بعد جج خود کہتا ہے کہ اب پھانسی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, لہٰذا اب دوبارہ سنوائی کی جائے گی, سنوائی دوبارہ ہوگی. حضرات محترم, وہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر دوبارہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, پھر دوبارہ انہیں عدالت میں لایا جاتا ہے. اس شخص کو جب لایا جاتا ہے, جب پھر دوبارہ ان کے حق کے لیے فرمان سنانے کے لیے جج قلم کو اٹھاتا ہے, اتنی ہی دیر میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا چہرہ اس جج کے سامنے میں آ جاتا ہے. حضرات محترم, سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا چہرہ اس جج کو دیکھنا تھا, جو جج پھر دوبارہ یہ لکھنے والا تھا کہ اسے دوبارہ پھانسی کا حکم دیا جاتا ہے. وہ پھر وہی جج کہتا ہے کہ انہیں بریلی کے تاجدار کے صدقے میں اور ان کے فرمان کی وجہ سے انہیں باعزت رہا کیا جاتا ہے. حضرات محترم, اس جج نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ یہ شخص ہے کون, انہوں نے کبھی نام سنا نہیں تھا, صورت دیکھی نہیں تھی, تو انہوں نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا کہ بریلی کے تاجدار کا فرمان ہے کہ انہیں باعزت رہا کیا جائے, یہ بے قصور ہیں. حضرات محترم, جج نے یہ فرمان بھی سنا دیا اور انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا ہے. حضرات محترم, ان تمام باتوں کا نچوڑ ایک جگہ سے, ایک بات سے نکلتی ہے کہ ہماری عقل, ہماری ذہن جتنی ہے ہم اتنی ہی سوچ سکتے ہیں. ہماری ذہن جتنی تیز ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی ذہن ہے,
ہم بہت اونچے سے اونچے تعلیم حاصل کر کے بہت اونچے مقام پر تو پہنچ سکتے ہیں، مگر اللہ والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جہاں سے ہماری زندگی کی شعور، سوچ سمجھ ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ والوں کی سوچ سمجھ کی ابتدا اور شروعات ہوتی ہے۔ حضرات محترم، لہٰذا ہمیں ایسی باتوں پہ خیال رکھنا چاہیے، ہم اپنے اللہ والوں کی بارگاہ مقدسہ میں جائیں، شوق سے جائیں، محبت سے جائیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں تو جائیں اور نماز کو چھوڑ دیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں روزے کو چھوڑ دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے نعرے تو لگائیں، مگر یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے پیچھے جو فرمان ہے اسے ہم بھلا دیں۔ حضرات محترم، اللہ والوں نے اور اللہ والوں کا مقام جو اونچا ہوا، بلند و بالا ہوا، صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوئے، بلکہ جس نعرے کو انہوں نے لگایا اس پہ سختی کے ساتھ وہ قائم رہ کر کے اس پہ عمل بھی کیا انہوں نے۔ حضرات محترم، آج حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک ہے، اور ہم سب چاہے ایک دفعہ جاتے ہیں یا آگے پیچھے ہو کر کے جاتے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ آخر کیوں جاتے ہیں وہاں پہ؟ کیا حسین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے نمازی تھے؟ روزہ نہیں رکھتے تھے؟ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ کیا غریبوں کو ستایا کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ نماز پنجگانہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ آپ روزے کو پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے، آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، آپ بے سہاروں کو سہارا دیا کرتے تھے۔ کوئی اپنے آپ کی بارگاہ میں درد لے کر کے آتے تھے، ان کی درد کو سنا کرتے تھے۔ حضرات محترم، اس وجہ سے چاہے ہم بگڑی والے ہوں یا بگڑی کے باہر والے ہوں، جنہیں بھی پتہ چلتا ہے تو وہ شوق سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ مقدسہ میں اگر ہماری حاضری ہو جائے گی شاید ہمارے قسمت کے ستارے چمک جائیں گے۔ مگر آج ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نہ ہمیں ادب کا پتہ ہے، نہ اخلاق کا پتہ ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے۔ ہمیں تو ان باتوں پہ خیال کرنا چاہیے۔ آج ان کا گنبد جو چمک رہا ہے وہ چمکنے کی وجہ کیا ہے؟ ایسے ہی چمک رہے ہیں گنبد چمکنے کا مقصد اور مطلب اور وجہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے پوری زندگی عبادت الہی اور محبت مصطفیٰ میں گزاری ہے۔ آج ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے تختیے دل کو جھانک کر کے دیکھیں، اپنے سینے پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے، اور پھر یہ سوچیں اور یہ بتائیں آپ کیا ہمارے دل کے اندر، کیا ہمارے دل میں نبی اور آل نبی کی سچی محبت ہے؟ کیا ہم نے ان باتوں پہ کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس وجہ سے مرنے سے پہلے تیاری کر لیجئے۔ مرنے سے پہلے آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے آپ خود تو نماز پڑھ لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے نمازی ہو کر کے مریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ روز محشر کے جام گداز بود اولی پرشیز نماز بود۔ بروز قیامت میں اگر کوئی چیز کی پوچھ ہوگی تو سب سے پہلے جو پوچھ ہونے والی چیز ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ نماز کی پوچھ ہونے والی ہے، وہ نماز کی پوچھ ہونے والی ہے۔ سب سے پہلے میدان محشر میں آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کے پاس نماز نہیں، سجدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے پاس سجدے نہیں ہیں، آپ کیا جواب دیجیے گا؟ لہٰذا میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کیجئے، بجماعت ادا کیجئے۔ اگر بجماعت ادا نہیں کر سکتے، آپ کو جہاں ٹائم ملتا ہے وہاں پہ ادا کیجئے، مگر نماز کو ادا کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کیجئے۔ اور اس کے علاوہ ایسا نہ ہو جائے کہ آج عرس ہے، سبوں سے گزارش ہے کہ آپ عرس میں جو ہے شرکت فرما کر کے ثواب دارین حاصل کریں، مگر ایسے بھی مت جائیے گا کہ عرس میں جانے کے چکر میں نمازوں کو ترک کر دیجیے گا، نمازوں کو چھوڑ دیجیے گا، بلکہ وہاں پہ حاضری ضروری ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ضروری نماز ہے۔
وہاں پہ نہیں جا پائیں گے، یہاں سے بھی فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، وہ قبول ہو جائے گی، مگر نماز وہاں کھڑے رہتے رہتے ادھر ادھر گھومتے گھومتے آپ کی نماز نہیں ہو جائے گی، بلکہ نماز کے لیے نماز کے طریقے کو اپنانا ہوگا، نماز کی نیت کو کرنی پڑے گی۔ تو حضرات محترم، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں پہ شرکت فرمائیں، جو بھی شرنی وغیرہ ہو اس میں جو ہے تبرک کی حیثیت سے آپ بھی چکھیں، اور